حامدًا مصليًا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر شخص جو کہ اللہ نے صحت بھی دی، معلوم عطا، وسعت رزق بھی ہے، اور وہ حج نہ کرے، محرومیت کا سبب ہے، یہ یعنی خیر و برکت سے محروم ہے۔ حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل ان عبدا صححت له جسمه ووسعت علیہ فی المعیشت تمضی علیہ خمسۃ اعوام لا یفد الی لمحروم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہو، اس کی روزی میں وسعت دے رکھی ہو، اور اس کے اوپر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے پاس حاضر نہ ہو، میرے دربار میں، میرے گھر حاضر نہ ہو، خانہ کعبہ کی حاضری نہ کرے، وہ ضرور محروم ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو کہ مذکور ہے، تو بعض رات نے فقہاء نے یہ فرمایا یجب للرجل الموسر، اور بعض نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اللہ یترک الحج 5 سنین، اور فرمایا کہ یہ ترغیباً ہے، اور اسی باب میں جو ہے یہ حضرت حباب رضی اللہ عنہ سے بھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، جو کہ کنز المال نے ذکر فرمائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال و متاع سے نوازا، وسعت رزق سے نوازا، اور ان کی استطاعت ہے، ایبلٹی ہے ان کی کہ وہ آئیں جائیں 5 سال کے اندر، اتنا مال ہے، نہ جانا ان کی محرومیت ہے برکات سے، ثمرات سے، وہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی ایک انوارات و برکات رکھی ہوئی ہیں حاضری میں، وہ اپنے مقام پہ نہیں ملتی جب تک کہ اس کے لیے اپنے گھر سے خروج کر کے ہجرت نہ کی جائے۔ تقاضا یہ ہے ہر صاحب ثروت پر کہ اگر اس میں حج کی طاقت ہو تو ہر 5 سال میں 1 مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، لیکن چونکہ دوسری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف لفظوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ حج عمر بھر میں 1 ہی مرتبہ فرض ہے، اس لیے اس حدیث کو فرض پر تو محمول نہیں کیا جا سکتا، لیکن خیر و برکت کی محرومی سے کیا انکار ہے، ضرور وہ خیر و برکت سے محروم ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا ارشاد بھی ہے، اس کی عطا کی ہوئی صحت اور اس کی وسعت بھی ہے، ایسی حالت میں اگر کوئی دوسری دینی ضرورت مقدم نہ ہو تو پھر حاضر ہونا ہی چاہیے ہر اس شخص کو جس کے پاس اللہ کی عطائی جو ہے وسعت سے ہو، البتہ کہ اگر کوئی دوسری دینی ضرورت راجح نہ ہو تو وہ مقدم ہوگی۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اسی طرح اگر فقراء کی کثرت ہو تو صدقہ حج نفل سے افضل ہے، نفلی حج سے، لیکن یہ حالات پر محمول ہے، حالات کو جو ہے اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو ہے فیصلہ فرمائے صاحب مال کہ اگر بہت مال کی وسعت ہے، استطاعت ہے، تو فقراء کو بھی اس کی بھی دیکھ بھال کی جائے اور حج بھی کر لیا جائے، اور ایمان کی تازگی، اعمال صالحہ کی تازگی، اور بہت ساری ایسی نورانیت ہے جو کہ حج کرنے ہی سے جو ہے حاصل ہوتی ہے، بلا حج کیے نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی حاضری ہو جاتی ہے، آب زمزم کا پینا ہو جاتا ہے کثرت سے، جو کہ وہی ہے، کتنا کون لائے جو وہاں میسر ہے ہر گھر پر نہیں، تو بہت ساری برکات ہیں جس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، مال دیا، تاکہ وسعت رزق، ان کو چاہیے کہ وہ ہر 5 سال میں لازماً اللہ کے حضور جو ہے اس کے گھر خانہ کعبہ حاضر ہوں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر حاضر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال والے صاحب حضرات کو جو ہے توفیق عطا فرمائے، بلکہ حق تو یہ ہے اپنے ساتھ اللہ والوں کو بھی لے جایا جائے، ان سے بھی جو ہے اس سفر عظیم میں جو ہے خیر و برکتوں کا حصول کا سبب بنایا جائے۔ اللہم آمین۔